شروع. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین. وقال المغیرۃ الجد وابوہ اولی من الاخ وابنہ لأنه من أصل ثم العمومة على ترتيب الإخوة وإن سفلوا ثم المولى ثم السلطان والمولى عالى عنده أحق من الأسفل والوصي عنده أولى من ولي النسب عن وصي الأب واختلف اصحابه في من هو اولى وصي الاب او ولي النسب. فقال ابن القاسم الوصي اولى مثل قول مالك. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم الولي اولى. بتایا گیا کہ اولیاء کی ترتیب کیا ہوگی. امام مالک نے جو ترتیب بیان کی ہے اوپر کہ سب سے پہلے بیٹے آئیں گے ولی میں، پھر آبا آئیں گے، پھر سگے بھائی آئیں گے، پھر باپ شریک بھائی آئیں گے، پھر سگے بھائی کے بیٹے آئیں گے، پھر باپ شریک بھائی کے بیٹے، پھر دادا ہے. مغیرہ نے کہا دادا اور اس کا باپ یعنی دادا کا باپ یعنی جو اوپر تک چلے گئے یہ اولا من الاخ وابنہ، بھائی اور بھائی کے بیٹے سے زیادہ حقدار ہے ولایت کا. تو گویا کہ ان کے یہاں ابنا آبا ثم الاجداد، اس کے بعد پھر ترتیب چلی جائے گی ویسے ہی. کہتے ہیں پھر جو ہے کیوں آخر باپ دادا بھائی اور اس کے بیٹے سے زیادہ حقدار ہے ولایت کا؟ اس لیے کہ باپ اصل میں سے ہے، باپ اصل میں سے ہے اور بھائی کے بیٹے فرع میں سے ہیں. تو اصل کا تعلق اس سے ولیہ سے زیادہ قریب ہے. بھائی دادا باپ کا باپ ہے تو اس لیے، اور بھائی جو ہے باپ کا بیٹا ہے. دراصل سوچ میں فرق کون جو ہے اس عورت کا زیادہ قریبی رشتہ رکھتا ہے، زیادہ قریب ہے رشتے میں. لوگوں نے سوچا کہ دادا، مغیرہ نے کہا کہ دادا اس لیے کہ وہ اصل میں سے ہے اور بھائی اور بھائی کے بیٹے فرع سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے دادا کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے بھائی اور بھتیجوں پر. پھر کہتے ہیں ثم العمومۃ علی ترتیب الاخوہ، پھر چچا ہیں بھائیوں کے ہی ترتیب کے مطابق، یعنی سگا چچا باپ شریک چچا، پھر اس کے بیٹے آتے ہیں. ثم المولا ثم السلطان، پھر مولا آتا ہے. اگر یہ تمام اولیاء کوئی نہیں ہے، اس کا آزاد کردہ غلام ہے یا اس کا آقا موجود ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے، تو وہ اس کا ولی بنے گا. نسبی اولیاء اگر نہیں ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو آقا یا آزاد کردہ غلام ولی ہوگا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو سلطان، حکمراں، قاضی.
حاکم کہہ لیجئے۔ کہتے ہیں والمولا اعلیٰ عندہ احق من الاسفل، یہ تو بدیہی چیز ہے کہ مولا اعلیٰ اسفل سے زیادہ حقدار ہے ولایت کا۔ مولا اعلیٰ اسفل سے زیادہ، مولا اعلیٰ کون جانتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا، ایک آزاد کرنے والا آقا جس نے اسے آزاد کیا ہے، اور مولا اسفل جس کو آزاد کیا گیا ہے، غلام تھا اس کو آزاد کیا گیا ہے۔ اس طرح ترتیب یہ ہے مغیرہ کے یہاں۔ میں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ترتیب میں پہلے باپ ہی آتا ہے، پھر دادا ہے، پھر بیٹا، پھر بھائی، سگا بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر بھائی کے بیٹے، پھر سگا چچا، پھر باپ شریک چچا، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے آتے ہیں، پھر مولا آتا ہے، پھر سلطان آتا ہے۔ یہ ترتیب امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام احمد کے ہاں ترتیب، ایک ترتیب تو ان کے ہاں یہ ہے کہ باپ، پھر دادا، پھر بیٹا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے، پھر بھائی، یہ یہاں تک ترتیب بالکل وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کے یہاں ترتیب ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ باپ، دادا، ایک دوسری روایت ہے کہ باپ ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، پھر دادا ہے، پھر بھائی ہے۔ ایک ترتیب امام احمد کی یہ ہے۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ دادا پر بھائی کو مقدم رکھا جائے گا، دادا کو مؤخر رکھا جائے گا۔ یہ ترتیب امام احمد ابن حنبل کی ہے۔ ظاہر ترتیب میں بڑا اختلاف ہے، آپ نے دیکھا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف وصی ہو اور دوسری طرف ولی نسب ہو، کون ولایت کا زیادہ حقدار ہے؟ کہتے ہیں والوصی عندہ اولا من ولی النسب آنی وصی الاب۔ ان کے نزدیک غالباً مغیرہ ہی وہ ہیں، ان کے نزدیک وصی زیادہ حقدار ہے ولی نسب کی بنسبت۔ وصی سے مراد باپ نے جس کو وصیت کی ہو، باپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم میری بیٹی کا نکاح کر دینا، تو اب کون حقدار ہے باپ کے مرنے کے بعد؟ کیا یہ وصی یا ولی نسب؟ باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، دادا ہے، تو وہ ولی ہوگا یا وصی ولی ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وصی ولی ہوگا، یہ باپ نے جس کو وصیت کی ہے۔ اب اصحاب مالک میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، امام مالک کے اصحاب میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے، باپ کا وصی، باپ نے جس کو وصیت کی ہے وہ حقدار ہے، یا نسبی جو ولی ہے وہ حقدار ہے؟ ابن قاسم کہتے ہیں وصی زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ امام مالک کی رائے ہے۔ ابن ماجشون مالکیہ میں سے اور ابن عبد الحکم، ان کی رائے یہ ہے کہ ولی اولا ہے، افضل ہے ولایت میں، ولی نسب، جیسا کہ جمہور کی رائے ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ وخالف الشافعی، اب مسئلہ گزر گیا، اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے۔ بیٹے کی ولایت کے سلسلے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ آپ نے دیکھا امام شافعی کے یہاں بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے اولیاء کی ترتیب میں،
وخالف الشافعی مالکا فی ولایت البنوۃ فلم یجزها اصلا وفی تقدیم الاخوۃ علی الجد فقال لا ولایت للابن وروي عن مالك ان الاب اولى من الابن وهو احسن۔ صرف امام مالک نے بیٹے کو مقدم رکھا ہے، پہلے نمبر پر رکھا ہے، باپ پر بھی مقدم کر دیا ہے، حالانکہ باپ کے وصی کو بڑی اہمیت دی ہے، تو باپ کو وہ جو ہے اولیت حاصل ہونی چاہیے ولایت میں۔ جب باپ کے وصی کو اتنی اہمیت حاصل ہے تو باپ کو اولیت حاصل ہونی چاہیے، نہ کہ بیٹے کو۔ وقال ايضا الجد اولى من الاخ وبه قال المغيرة۔ وقال والشافعي اعتبر التعصيب عني ان الولد ليس من عصبتها لحديث عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ولم يعتبره مالك في الابن لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنها أن ينكحها إياه ولأنهم اتفقوا عن مالكا والشافعية على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم والولاء عندهم للعصبة۔ امام شافعی نے امام مالک سے اختلاف کیا ہے بیٹوں کی ولایت میں، بس امام شافعی نے سرے سے ان کی ولایت کو جائز نہیں ٹھہرایا، کہتے جائز نہیں، بیٹا نہیں ولی ہو سکتا، بیٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور امام مالک نے بیٹے کو اول نمبر پر رکھا ہے۔ اسی طرح امام شافعی کا اختلاف ہے امام مالک سے بھائیوں کو دادا پر مقدم کرنے میں، جیسا کہ ان کی ترتیب میں بھائی ہے، باپ بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، پھر باپ شریک بھائی ہے، پھر اس کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ترتیب ہے، پھر دادا کا نمبر آتا ہے۔ لیکن امام شافعی نے دادا کو بیٹوں پر مقدم رکھا ہے۔ بس امام شافعی نے کہا کہ بیٹے کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے، بیٹا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مالک سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ باپ بیٹے سے زیادہ حقدار ہے ولایت کا، اور یہ بہتر ہے، یہ اصول سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ جب بیٹا بہت زیادہ جو وہ باپ کی اہمیت اتنی ہے کہ باپ نے کسی کو وصیت کی تو وہی ولی بنے گا، اولیاء نسبی اولیاء کے بنسبت وہی ولی بنے گا۔ تو بیٹے کے وصی کو جب اس قدر اہمیت حاصل ہے تو اسے ولایت میں اولیت حاصل ہونا لازم ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور کہتے ہیں یہ بہتر رائے ہے۔ اسی طرح دادا بھائی سے زیادہ حق رکھتا ہے، جیسا کہ مغیرہ نے کہا آگے پہلے گزر، الجد و ابوہ اولی من الاخ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے امام مالک کی، تو گویا کی ترتیب میں بڑا الجھاؤ ہے، بڑی اس میں جو ہے الجھن، کبھی کوئی کسی کو مقدم کیا جاتا ہے، کسی کو مؤخر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ترتیب سب کی سب کیا ہے، اجتہادی ترتیب ہے۔
اس لڑکی کا جس کا نکاح کرنا ہے اس کا ان سے قریبی اور قریب کا تعلق ہے یا بعید کا تعلق ہے، فلاں قریب ہے کہ فلاں قریب ہے، دادا قریب ہے کہ بھائی قریب ہے، دادا قریب ہے کہ چچا قریب ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی نے تعصیب کا اعتبار کیا، عصبہ ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ جو عصبہ میں ہونے میں جتنی زیادہ قریب ہے اتنے ہی وہ ولایت کا حقدار ہے، اور بیٹا یہ اس کے عصبہ میں آتا ہی نہیں، اپنی ماں کے عصبہ میں نہیں آتا بیٹا ماں کے عصبہ میں نہیں آتا، اس لیے بیٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا اس کے اہل میں سے جو ذی رائے ہو، صاحب رائے، اور نہیں ہے تو سلطان ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، اور بیٹے کو ذی رائے میں نہیں شمار کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بیٹا ذی رائے میں نہیں آتا، اس لیے ولی نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی نے اس طرح اس حدیث سے حضرت عمر کے اس قول سے استدلال کیا ہے۔ امام مالک نے تعصیب کا تو اعتبار کیا ہے ولایت میں، لیکن بیٹے کو اس سے الگ رکھا ہے، عصبہ میں نہ ہونے کے باوجود بیٹے کو ولی کی فہرست میں، اولیاء کی فہرست میں رکھا ہے، بلکہ مقدم رکھا ہے۔ کیوں؟ تعصیب کا اعتبار کیا تو عصبہ میں جب بیٹا نہیں آتا تو اس کو ولایت کا کوئی حق نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے پیش کی، یعنی بیٹے کے تعلق سے ولایت کا جو خیال ہے وہ حضرت ام سلمہ کی اس حدیث کی وجہ سے ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے سلمہ سے کہا کہ وہ اپنی ماں کا نکاح، ام سلمہ کا نکاح آپ سے کر دیں۔ اس سے امام مالک نے یہ استدلال کیا کہ بیٹا عصبہ میں نہ ہونے کے باوجود ولی بن سکتا ہے۔ امام مالک نے اس طرح استدلال کیا ہے اس روایت سے، اور اس لیے بھی امام مالک اور امام شافعی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیٹا وہ ولا حق ولا جو ماں کے لیے واجب ہے اس کا وارث بنے گا۔ حق ولا جو ہے دراصل غلام اور آقا، اگر غلام آزاد کیا، آقا نے آزاد کر دیا، آزاد ہو گیا، اب اس کے پاس زمین جائیداد وہ انتقال کر گیا، اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، تو آقا وارث بنے گا، حق ولا اس کو معلوم ہے، حق ولا اس کو حاصل ہوگا۔ اگر آقا انتقال کر جائے اور باندی جس کو اس نے آزاد کیا ہے وہ زندہ ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے آقا کا، تو اس کی میراث میں اس کو حق ملے گا، یہی حق ولا ہے۔ تو وہ حق ولا جو ماں کے لیے واجب ہوتا ہے اس میں باپ بیٹا وارث بنتا ہے، جبکہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ حق ولا کس کے لیے ہے؟ عصبہ کے لیے ہے۔ بیٹا عصبہ میں نہ ہونے کے باوجود حقدار بنتا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں کہ جب وہ
ماں کے حق ولا کا وارث بنتا ہے جبکہ وہ عصبہ میں نہیں ہے، تو ماں کے نکاح میں ولی بھی بن سکتا ہے جبکہ وہ عصبہ میں نہیں آتا۔ وسبب اختلاف فی الجد ہوا اختلاف فی من ہوا اقرب هل الجد او الاخ۔ دراصل جو دادا کے ساتھ تعلق سے جو اختلاف ہے، اوپر دادا کو مقدم رکھا جائے گا یا مؤخر رکھا جائے گا، وہ ان کا فقہا کا اختلاف کرنا ہے اس امر میں کہ کون قریبی ہے عورت کا، دادا یا بھائی۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ دادا قریبی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، انہوں نے دادا کو مقدم رکھا۔ جنہوں نے بھائی کو قریبی رشتہ دار سمجھا، انہوں نے بھائی کو دادا پر مقدم رکھا۔ اس طرح اختلاف ہو گیا ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرْتِيبِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٌ أَحَدُهَا إِذَا زَوَّجَ الْعَبْدُ مَعَ حُضُورِ الْأَقْرَبِ وَالثَّانِيَةُ إِذَا غَابَ الْأَقْرَبُ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَایَةُ إِلَى الْأَبْعَدِ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ وَالثَّالِثَةُ إِذَا غَابَ الْأَبُ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَایَةُ أَوْ لَا تَنْتَقِلُ۔ ترتیب سے متعلق تین مشہور مسائل ہیں۔ اولیاء کی ترتیب سے متعلق تین مشہور مسائل ہیں جن کا ذکر یہاں کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ، ولی اقرب موجود ہے، اس کی موجودگی میں ولی عباد جب نکاح کرتا ہے تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں؟ باپ موجود ہے، اس کی موجودگی میں بھائی اس کا نکاح کر دے رہا ہے، تو کیا بھائی کا نکاح کیا ہوا یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ یہاں باپ کی بات نہیں، یہاں کوئی بھی قریب رشتہ دار جو ہے موجود ہے، بھائی موجود ہے، چچا کر رہا ہے یا چچا زاد بھائی نکاح کر رہے ہیں، سب ہے نا، باپ کا الگ سے ذکر آ رہا ہے۔ تو عباد کا نکاح جب نکاح کرے گا عباد، اقرب کی موجودگی میں بھائی موجود ہے، چچا اس کا نکاح کر رہا ہے بھتیجی کا، یا چچا زاد بھائی نکاح کر رہا ہے، تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسرا، تو کیا ولایت منتقل ہوگی باپ کے علاوہ دوسرے ولی کی طرف یا منتقل نہیں ہو؟ باپ کا انتظار کیا جائے گا۔ یہ تین مسئلے ہیں ترتیب سے متعلق، اور تینوں مسائل تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، پڑھو زیادہ پڑھو، کل نہیں رہوں گا۔ فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ مَرَّةً فَمَرَّةً قَالَ إِنْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْأَقْرَبِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ، وَمَرَّةً قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَمَرَّةً قَالَ لِلْأَقْرَبِ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يَفْسُخَ۔ وَهَذَا الْخِلَافُ كُلُّهُ عِنْدَهُ فِيمَا عَدَى الْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالْوَصِيِّ فِي مَهْجُورَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي هَذَيْنِ مَفْسُوخٌ، عَانِي تَزْوِيجَ غَيْرِ الْأَبِ الْبِنْتَ الْبِكْرَةَ مَعَ حُضُورِ الْأَبِ او غیر الوصی المہجورۃ مع حضور الوصی۔
وقال الشافعی لا يعقد احد مع حضور الاقرب لا فی بکر ولا فی سیب۔ پہلا مسئلہ، ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد کا نکاح کرنا درست ہے؟ امام مالک کا اس مسئلے میں، امام مالک کے مختلف اقوال ہیں۔ اس مسئلے میں امام مالک کے مختلف اقوال ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابعد اقرب کی موجودگی میں نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح فسخ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کبھی انہوں نے کہا کہ نہیں، نکاح جائز ہو جائے گا۔ اور کبھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ولی اقرب کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نکاح کو جائز قرار دے دے، چاہے تو اسے فسخ کر دے۔ یہ امام مالک کے 3 اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ یہ اختلاف، یعنی یہ اختلافی اقوال امام مالک کے نزدیک باپ کے علاوہ میں ہے، اس کی باقرہ بیٹی کے تعلق سے، اور وصی کے علاوہ میں ہے اس کی مہجورہ کے تعلق سے۔ یعنی ولی اقرب باپ نہ ہو تو یہ اختلاف ہے اوپر جو ذکر ہوا۔ باپ اگر ہے تو وہ ایک ہی قول ہے کہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی اقرب ہے تو ان کے ہاں وہ 3 اقوال پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وصی موجود ہے، اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا باپ کے علاوہ کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو کوئی اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ یہ بھی نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ولی اقرب تو اس سلسلے میں 3 اقوال اوپر ذکر کیے گئے ہیں۔ میری مراد باپ کے علاوہ کا نکاح کرنا، باپ کے علاوہ دوسرے ولی کا نکاح کرنا، اس کی باقرہ لڑکی کا، جبکہ باپ موجود ہو، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اسی طرح وصی کی موجودگی میں وصی کے علاوہ کسی دوسرے کا نکاح کرنا، اس کی مہجورہ کا نکاح کوئی دوسرا کرے، وصی موجود ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نکاح فسخ ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اقرب کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نہ باقرہ کا نہ سیبہ کا۔ ایک رائے۔ امام مالک کی 3 اقوال پائے جا رہے ہیں نا۔ امام شافعی اور یہی رائے امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے کہ ولی اقرب موجود ہے، اس کی موجودگی میں ولی ابعد کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، چاہے وہ باقرہ کا نکاح ہو چاہے سیبہ کا نکاح۔ امام مالک سے باقرہ کے تعلق سے وہ ہے اختلاف، لیکن امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کوئی تفریق نہیں کرتے، چاہے وہ باقرہ ہو چاہے سیبہ ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ولی ابعد نے نکاح کر دیا ولی اقرب کی موجودگی میں تو۔ وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتیب حکم شرعی عانی ثابتا بالشرع فی الولایت ام لیس بحکم شرعی، وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب أم ذلك حق من حقوق الله، فمن لم ير الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح العبد مع حضور الأقرب، ومن رأى أنه حكم شرعي ورأى أنه حق للولي قال النكاح منعقد فإن أجازه الولي جاز
وَإِن لَّمْ يُجِزْهُ انفسخا وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ قَالَ النِّكَاحُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْمَذْهَبِ عَنِ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ مُنْفَسِخًا غَيْرَ مُنْعَقِدٍ۔ اب اوپر جو مسئلہ گزرا ہے اس میں جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کیا یہ جو اولیاء کی ترتیب ہے یہ کوئی حکم شرعی ہے، یعنی شریعت سے ثابت ہے، ولایت کی سلسلے میں یہ ترتیب شریعت سے ثابت ہے یا حکم شرعی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے حکم شرعی مانتے ہیں تو کیا یہ ولی اقرب کے حقوق میں سے کوئی حق ہے؟ ولایت جو حق ملا ہے یہ اس کو خاص طور سے ملا ہے، اس کا اپنا حق ہے، یا یہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ہے جو اللہ نے ولی اقرب کو دے دیا ہے؟ دیکھیے، بندے کا حق، اللہ کا حق۔ بندے کا حق ہے تو بندہ اس میں با اختیار ہے، چاہے تو وہ یہ حق منتقل کر دے دوسرے کو۔ اگر جو ولایت اسے ملی ہے وہ اس کا اپنا حق ہے جو اسے ملی، اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اس طور پر کہ اس کا یہ اپنا حق ہے، تو کہتے ہیں کہ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کرے یا نہ کرے۔ مثلا ولی آباد نے نکاح کر دیا، ولی اقرب اب چاہے تو اس نکاح کو جائز قرار دے دے، جائز ہو جائے گا، یا فسخ کر دے تو فسخ ہو جائے گا، اگر اس کا اپنا حق ہے ولایت۔ یا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے تو جس کو دیا ہے وہی اسی کی ذات تک محدود رہے گا، ایسا نہیں کہ کسی اور کو دے دے، وہ ہرگز نہیں۔ یہ ولایت دیا ہے بھائی کو تو بھائی ہی ولی بنے گا۔ اب اس کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جو حق اپنا دیا تھا ولی اقرب کو، ولی اقرب کا وہ حق ہے، اب اس کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا تو وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ولی آباد کا نکاح جائز ہے ولی اقرب کی موجودگی میں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ترتیب کوئی حکم شرعی نہیں ہے، کوئی حکم شرعی نہیں ہے، اس لیے ولی آباد کی موجودگی میں، ولی اقرب کی موجودگی میں ولی آباد نے نکاح کر دیا، ولی نہیں کیا، اسے بھی تو ولایت کا حق ہے۔ یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی طور پہ جو بچے جو لڑکی کا قریب ترین رشتہ دار ہے وہ ولی بنے۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نکاح پڑھا دیتا ہے تو ظاہر ہے جب کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو وہ بھی ولی ہے، اس لیے وہ ترتیب کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ حکم شرعی ہے، اور یہ دیکھا کہ یہ حق ولی کا ہے، ولی کی ذات سے اس کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا، اگر وہ اس نکاح کو جائز قرار دے ولی اقرب تو جائز ہو جائے گا، اور اگر اسے ناجائز کرے تو فسخ ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوگا، جیسا کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رائے رکھتے ہیں۔ لیکن مذہب مالکی میں اس رائے کا ایک گروہ نے انکار کیا، کہا کہ یہ رائے مذہب مالکی میں نہیں پائی جاتی، یعنی
مراد یہ ہے کہ نکاح فسخ ہو جائے غیر منعقد نہ ہو، یہ رائے مالکیہ میں سے نہیں پائی جاتی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے۔ حالانکہ اوپر امام مالک کے جو مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی ہے نا، فالنکاح مفسوخ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے کے مطابق۔ تو اس طرح یہ ترتیب کے تعلق سے پہلے مسئلے کے متعلق گفتگو بھرپور ہو گئی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آگے آ رہا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ذرا دوڑ کے جو ہے ان کو دے آؤ، عاصم اسے ٹیپ کر دیں اور اس کے بعد تم اس کو دے دیں۔ شاید یہ میری آخری غلطی ہے، اب مجھے کوئی اور چانس نہیں ملے گا۔ اس کو بند کیا؟ دیکھو